پلیز شبانہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ میرے لیے ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ تم جانتی تو ہو میرے حالات کیسے ہیں۔ نوکری سے گزارا کرنا مشکل ہے، اور پھر ابھی عید کی عیدیوں کا حساب کتاب بھی باقی ہے۔ ایسے میں تمہاری 5 بہنوں کے جوڑے کیسے خریدوں گا؟ اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے لینا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تمہارے کپڑے بنا کر ہی میری جیب پوری ہو چکی ہے۔ میں نے روتی ہوئی شبانہ کو دیکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اور بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میری ساری بہنیں ہی میرے انتظار میں ہوں گی۔ میں بڑی بہن ہوں، اور ہماری شادی کے بعد یہ پہلی عید ہے۔ اگر میں اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دوں گی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ ویسے بھی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں ان سب کو نئے جوڑے تحفے میں دوں گی۔ اب آپ کچھ بھی کریں، لیکن میری بہنوں کے جوڑوں کے لیے مجھے پیسے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا اور میں سر پکڑ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں ہی اماں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، کیا بات ہے؟ بہو کے رونے کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ تم نے پھر کوئی جھگڑا کیا ہے کیا؟ میں اماں کے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہا، اماں میں کیا جھگڑا کروں گا؟ جب سے یہ شادی ہو کر آئی ہے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیسے سب کچھ مینج کروں؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، رمضانوں میں پہلے ہی خرچ بڑھ گیا ہے۔ اس نے دل کھول کر تیل خرچ کیا، ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر سب کی سب ضائع ہی کی ہیں، اور اب اس نے نئی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ یہ اپنے گھر اسی وقت جائے گی جب میں اس کی بہنوں کے لیے جوڑے خرید کر اسے دوں گا۔ اب آپ بتائیں، اتنی مہنگائی کے دور میں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ بجلی کا بل ویسے ہی بہت زیادہ آیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے سالیوں کی عیدی کے لیے پیسے تو رکھے تھے، لیکن ان کے جوڑوں کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی تھی، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی رسم ہے کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ یہ بات تو شبانہ کو سمجھنی چاہیے نا۔ میری بات سن کر اماں بھی حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں، بہو کا دماغ ٹھیک ہے بھلا؟ اپنی بہنوں کو عید پر نئے جوڑے تحفے میں کون دیتا ہے؟ چلو اگر انسان کے بجٹ میں ہو تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں تو اس وقت لوگ اپنا ہی پورا مشکل سے کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ والی رحیمہ بیچاری بیوہ عورت ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس کی تھوڑی مدد کر دو تاکہ عید کے دن اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کچھ بہتر ہو جائے۔ اماں نے مجھے رحیمہ خالہ کا یاد دلایا اور میں نے سر پکڑ لیا۔ ہر سال میں عید آنے سے پہلے رحیمہ خالہ کو تھوڑے بہت پیسے دے دیا کرتا تھا، جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نئے کپڑے پہن لیتے، یا پھر وہ اپنے گھر میں عید کے دن کچھ اچھا پکا لیتی تھیں۔ اس بار تو میرے ذہن سے ان کا خیال بھی نکل گیا تھا، کیونکہ شبانہ کی فرمائشیں اور اس کے ساتھ مارکیٹوں کے چکر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہاں تک کہ میرے پاس ساری رقم بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ناراضگی سے اماں کو دیکھا اور کہا، پہلے رحیمہ خالہ کا ذکر نہیں کر سکتی تھیں آپ؟ میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا کہ اس بار میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ تو انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہمیشہ میں خود سے ان کے گھر جا کر انہیں پیسے دیتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میرے ذہن سے رحیمہ خالہ کیسے نکل گئیں۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا مجھے اچھا نہیں لگا تمہیں پریشان کرنا۔ ابھی 2 مہینے پہلے تو تمہاری شادی ہوئی ہے، تم نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ اب شادی کے فوراً بعد عید آ گئی اور پھر بہو نے تو خوب ساری خریداری کر لی، تو مجھے لگا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بار بار رحیمہ کا خیال بھی ستانے لگا، اگر ہم پڑوسی ہو کر اس کے کام نہ آئیں تو ایسے پڑوسی ہونے کا بھلا کیا فائدہ؟ میں نے اماں کی بات سنی اور کہا، فکر نہ کریں، میں رحیمہ خالہ کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نے اپنے پاس جو بھی رقم موجود تھی وہ سب الماری سے نکالی اور ایک نظر اپنی روٹھی ہوئی بیوی پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی بہنوں نے بھی اس کی طرح اچھی خاصی عید کی شاپنگ کی تھی۔ روز ہی وہ سب بازار جایا کرتی تھی، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسری طرف رحیمہ خالہ تھیں جن کے شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ قسم پرسی کا شکار تھی۔ ان کے لیے اچھے کپڑے تو دور کی بات، اچھا کھانا بھی خواب جیسا تھا۔ میرے ہاتھ میں کل ملا کر 10,000 روپے تھے۔ میں وہ پیسے لے کر رحیمہ خالہ کے دروازے پر پہنچا تو ان کے چھوٹے بیٹے نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد نماز کی طرح دوپٹہ باندھے رحیمہ خالہ بھی سر جھکائے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے پیسے احتیاطاً اینولپ میں رکھ دیے تھے تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ پیسے لیتے ہوئے بہت ہچکچایا کرتی تھی، جبکہ یہ ان کا حق تھا۔
میں نے وہ اینولپ رحیمہ خالہ کی طرف بڑھایا اور کہا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ رحیمہ خالہ میری بات سن کر شرمندگی سے کہنے لگیں یہ تو تمہارا بڑا پن ہے ایاز، جو تم ہمارا اتنا خیال کرتے ہو، ورنہ آج کے دور میں کون پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تب سے تم نے اور تمہاری ماں نے ہمارا بہت احساس کیا ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، تمہیں اولاد سے نوازے۔ رحیمہ خالہ نے جھولی اٹھا کر میرے حق میں دعائیں دیں اور میرے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ ایسا لگا جیسے ان کی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہو۔ میں نے ان سے اجازت لی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ دل میں ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا، لیکن گھر آتے ہی سارا سکون غارت ہو گیا، کیونکہ سامنے ہی میری بیوی کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ ایاز؟ اس نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا تو مجھے اس کا لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ پھر بھی میں نے نرمی سے کام لیا اور کہا شبانہ برابر میں رحیمہ خالہ رہتی ہیں، بہت مجبور اور پریشان ہیں، اسی لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں اور ہر سال رمضانوں میں ان کو عید کے خرچے وغیرہ کے لیے پیسے دیتا ہوں۔ بس وہی دینے کے لیے گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی میری بہنوں کے جوڑوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، پڑوس کی عورتوں پر لٹانے کے لیے بہت پیسے ہیں۔ یقیناً آپ کی اماں نے ہی کہا ہوگا زبردستی یہ خرچہ آپ کے سر لگایا ہوگا تاکہ آپ میرے میکے والوں پر خرچہ نہ کر سکے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور برا بھی لگا۔ میں نے غصے سے کہا شبانہ اپنی حد میں رہو، وہ بیوہ عورت ہے، مجبور ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اس کے، اگر ہم پڑوسی ہو کر مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی نہیں جانتا کب کس پر کیسا وقت آ جائے۔ میری بات سن کر اسے اور بھی زیادہ غصہ آیا، کہنے لگی بس بس، میرے سامنے زیادہ اچھائی کا ڈرامہ نہ کریں، پیسے دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ میں نے انہیں کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو وہ مسکرائی اور بولی سب جانتی ہوں میں، الماری سے نکال کر لے گئے تھے نا آپ، دیکھا تھا میں نے الماری میں رکھا ہوا پیسوں کا لفافہ، 10,000 روپے دے کر آ رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ رہی بات رحیمہ خالہ کی تو ان جیسی عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں، اپنی بیوگی کا رونا ڈال کر مردوں سے پیسے اینٹنا انہیں اچھی طرح آتا ہے۔ شبانہ کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسی گھٹیا بات بھی کہہ سکتی ہے۔ رحیمہ خالہ پچھلے 4 سال سے بیوہ تھیں اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا وہ ہرگز بھی بری عورت نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ لوگ ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے اپنی غریبی کا دکھاوا بھی نہیں کرتی تھیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے منہ سے کہہ کر کسی سے مدد لی تھی۔ میں نے غصے بھری نظر شبانہ پر ڈالی تو میری اماں بھی پیچھے سے آ گئیں، انہوں نے بھی شبانہ کی بات سن لی تھی۔ وہ کہنے لگیں بہو خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو، درمیان میں ایک ہی دیوار ہے، اگر اس بیچاری بیوہ عورت نے سن لی تو اس کا بہت دل دکھے گا، اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کے ساتھ بیوہ ہونا اور پھر زندگی گزارنا بہت مشکل بات ہے۔ اماں کے آنے پر شبانہ نے اپنی زبان کو لگام ڈالی اور بس ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی اور میں اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ اماں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں، پھر کہنے لگیں بیٹے جب تم یہ فیصلہ کر رہے تھے نا، اسی وقت میں نے سمجھایا تھا کہ تمہارا فیصلہ درست نہیں ہے، صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، عورت کا اخلاق، اس کا خاندان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ماں کی تربیت، یہ سب کچھ بہت اہم ہوتا ہے۔ شبانہ کی والدہ کی تربیت ہی ایسی ہے، اب اگر تم اسے سدھار سکتے ہو تو سدھار لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں شبانہ کے اسی رویے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اماں نے آہستگی سے مجھے زندگی کی وہ حقیقت سمجھائی تھی جو وہ مجھے شادی سے پہلے سمجھانا چاہتی تھیں، لیکن اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے شبانہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں بس اسے حاصل کر لینے کی خواہش رکھتا تھا، بنا یہ سمجھے کہ میری ماں مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ جب میں نے اماں کو شبانہ کے بارے میں بتایا تھا اور اماں اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی، اس وقت ہی اماں کو احساس ہو گیا تھا کہ شبانہ کے گھر والے اور ان کے گھر کا طور طریقہ کیسا ہے۔ اماں نے واپس آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن میں بس شبانہ کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا۔
لیکن شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کی خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس کا اخلاق، اس کی زبان اور اس کی تربیت اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ان 2 مہینوں میں شبانہ نے مجھے پوری طرح ضد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شادی پر اس کے حساب سے، اس کے کہنے کے مطابق بے انتہا مہنگی شاپنگ کی تھی۔ اس نے ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی اور اس کی پسند بے انتہا مہنگی تھی، یا پھر جان بوجھ کر ہی اس نے مجھ سے بہت زیادہ خرچہ کروایا تھا۔ خیر، اس کی خوشی کے خاطر میں نے بہت زیادہ پیسے جمع کر کے شادی کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی فرمائشوں کی فہرست ختم نہ ہوئی تھی۔ شادی پر بننے والے لاکھوں روپے کے کپڑے ایک طرف رکھ کر اس نے نئے سرے سے دوبارہ مجھ سے کہہ کر عید کی شاپنگ کی تھی کہ یہ عید اس کی پہلی عید ہے اور وہ دل کھول کر شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں بچے ہوئے سارے پیسے اس کی عید کی شاپنگ پر لگا دیے تھے۔ گھر کا خرچہ بھی میں ہی چلاتا تھا کیونکہ میں اکلوتا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اب تو اس نے نئی ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ مجھے اس کی ساری بہنوں کے بھی جوڑے خریدنے ہوں گے، اور یہ میرے لیے انتہائی ناممکن سی بات تھی کیونکہ وہ ایک ایک جوڑا بھی ہزاروں میں لیتی۔ اماں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، بیٹا اسے محبت سے سمجھاؤ اور ہمارے گھر کے طور طریقے سکھاؤ، اگر اس طرح اس کی بے جا خواہشات کو اور ضدوں کو پورا کرتے جاؤ گے تو تمہارے لیے مستقبل میں اور بھی پریشانی کھڑی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ صحیح وقت پر اسے سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ذرا نرمی اور پیار سے۔ اماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور مجھے بھی ان کی بات مناسب لگی تھی، اسی لیے میں کمرے میں گیا تاکہ شبانہ کو سمجھا سکوں، لیکن شبانہ نے تو اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ افطار میں بس کچھ وقت باقی تھا اور وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سارا سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو شبانہ؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور ایک طرف پھینکے، ساتھ ہی غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ آپ ایروں غیروں پر پیسے لٹا سکتے ہیں لیکن میری بہنوں پر ذرا بھی روپیہ خرچ نہیں کر سکتے۔ کیا ہو جاتا اگر آپ میری بہنوں کو ایک ایک جوڑا ہی دلا دیتے؟ لیکن آپ تو اپنی اماں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بیوہ رحیمہ سے آپ لوگوں کو بڑی ہمدردی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ شبانہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح میرا دل نرم پڑ گیا۔ دیکھو شبانہ، بہت مہنگائی ہے، سب کچھ بہت مشکل سے ہو رہا ہے، اور پھر ابھی ہماری شادی پر اتنا خرچہ ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور بیوہ عورتوں کی مدد کریں، آپ کو بیوی سے کیا لینا دینا؟ وہ بے انتہا جذباتی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہاری بہنوں کے جوڑے بن جائیں گے، لیکن بار بار مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، میں دوبارہ نہیں کہوں گی، لیکن یہ پہلی عید ہے نا، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی بہنوں کو اچھے سے اچھی عید ہی دوں۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں 1-2 دن میں لے جا کر جوڑے دلوا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ دیکھو تو ذرا 6 بجنے والے ہیں، آج افطاری نہیں ملے گی کیا؟ میں نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا تاکہ اس کا مزاج کچھ بہتر ہو جائے۔ اس نے بھی جلدی سے آنسو پوچھ لیے تھے، پھر وہ افطار بنانے باورچی خانے میں چلی گئی تھی اور میں نے اس کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے تھے، ساتھ ہی ساتھ دل میں حساب کتاب کیا کہ 6 بہنوں کے کپڑے کم سے کم بھی 10,000 روپے میں تو آئیں گے ہی۔ 10,000 روپے میرے پاس تھے تو نہیں، لیکن مجھے کسی نہ کسی طرح سے ارینج کرنے تھے۔ میں نے اپنے 2 دوستوں کو میسج چھوڑ دیا کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، میں جلد ہی واپس لوٹا دوں گا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دوستوں سے ادھار مانگا تھا، ورنہ آج تک کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ بجٹ میں رہ کر کام کرتا تھا۔ دراصل میرے ابا بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے اور میں چھوٹی عمر سے نوکری کر رہا تھا، اس لیے مجھے سمجھداری سے گھر کا خرچہ چلانا آتا تھا۔ میری ماں نے بیوہ ہو کر بہت مشکل وقت گزارا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں رحیمہ خالہ سے بہت ہمدردی تھی اور مجھے ان کے بچوں سے، کیونکہ ایک وقت پر ہم نے بھی ایسے ہی حالات دیکھے تھے۔ اس وقت ابا کے ایک دوست نے ہماری مدد کی تھی اور آج تک ہم ان کے شکر گزار تھے۔
اسی لیے اماں چاہتی تھی کہ اب وہی مدد میں رحیمہ خالہ کی کروں، کیونکہ اچھائی کی یہ زنجیر چلتی رہنی چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے دوست فیضان کا جواب آ گیا۔ وہ کہنے لگا افطار کے بعد چکر لگاؤ، ساتھ چائے پیتے ہیں، پیسے بھی دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور تسلی بھی کہ شکر تھا میری زندگی میں دو دوست ایسے تھے جو میرے ہر اچھے برے میں میرے ساتھ تھے۔ میں نے افطاری کی، مغرب کی نماز ادا کی اور پھر فیضان کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ میں بہت دنوں بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے اور واپسی کی بھی کوئی تاریخ نہ دی۔ کہنے لگا جب تمہارے پاس ہو سہولت سے لوٹا دینا، مجھے جلدی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پیسے لے کر گھر لوٹا اور شبانہ سے کہا چلو بازار پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر ہم اماں کو بتا کر بازار کے لیے نکل پڑے، لیکن بازار پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ جس بھی سوٹ پر ہاتھ رکھتی وہ کم سے کم بھی 4,000 یا 5,000 کا ہوتا۔ ایسے میں تو میں صرف 2 ہی جوڑے خرید سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے آہستگی سے اس سے کہا کہ میرے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، انہی میں تمہیں جوڑے خریدنے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اتنے پیسوں میں بھلا کیا آئے گا؟ میں نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ میں بازار میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ خیر میرے بہت سمجھانے پر اس نے 2,000 والے 5 جوڑے خریدے اور منہ بنائے واپس گھر آ گئی۔ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ میرے اتنا کرنے پر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ مزید 2 دن اس نے منہ بنائے رکھا اور پھر عید کا دن آ گیا۔ میں نماز پڑھ کر گھر لوٹا، اسے سینے سے لگایا، عید کی مبارکباد دی اور عیدی کے نام پر 2,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھے تو مزید اس کا مزاج بگڑ گیا۔ اس نے وہ 2,000 روپے بستر پر پھینکے اور کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ مجھے اس عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے شبانہ؟ عیدی ہے، میں نے محبت سے دی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی صرف 2,000 روپے، میں اپنی بہنوں کو کیا بتاؤں گی؟ اپنی سہیلیوں کو کیا بتاؤں گی؟ ایسی محبت کی شادی کا کیا فائدہ جس میں مجھے میری مرضی سے کچھ بھی حاصل نہ ہو؟ کم سے کم 5,000 روپے تو دیتے۔ شبانہ کی اس بات نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ شبانہ 5,000 روپے ایک بڑی رقم ہوتی ہے، میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، میرا خاندان ہے، ارد گرد کے بچے ہیں، کچھ محلے کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں، پھر تمہارے خاندان کے بھی بچے ہیں، سب کو عیدی دینی ہے، تمہاری بہنوں کو بھی دینی ہے، میں کیسے یہ سب کچھ کروں گا؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا مزاج تلخ ہوا اور میں کمرے کا دروازہ پٹک کر باہر نکلا تو اماں باورچی خانے میں نظر آ گئیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا اور عید کے گلے ملے تو اماں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ پھر میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگیں بیٹا عید کا دن ہے، آج کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ شبانہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہ دیتی تھی۔ خیر میں نے اماں کے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں کی کہ اماں کا دل اس کی طرف سے خراب نہ ہو جائے۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا شیر خورما پیا، پھر دوستوں کی طرف نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تب بھی وہ کچھ خاموش سی تھی۔ میں نے خود ہی جھگڑے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی، اس کی تعریف کی، پھر اس سے اس کی اماں کی طرف چلنے کو کہا، لیکن اس نے منع کر دیا کیونکہ دوسرے دن اس کے گھر دعوت تھی۔ وہ کہنے لگی کل ہی جائیں گے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس کا مزاج تھوڑا بہت ٹھیک تھا، البتہ آج کا دن میرا خراب ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا عیدی لے کر وہ خوش ہوگی، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا، یہ ہماری پہلی عید تھی، اگر وہ مجھ سے منہ نہ بناتی تو شاید میں اسے چھوڑ کر اکیلا باہر بھی نہ جاتا۔ اگلے دن دوپہر کو ہی وہ پوری طرح تیار ہو گئی، میں بھی اس کے ساتھ تیار ہو گیا تاکہ پھر اسے جھگڑا کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس نے اپنی بہنوں کے سارے جوڑے وغیرہ رکھے، میں نے اس کی بہنوں کی عیدیاں سمیٹی اور اماں کو خدا حافظ کہہ کر میں اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا، میری بیوی اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی جب کوئی اور ڈرائنگ روم میں نہ آیا اور میں بیزار ہونے لگا تو میں نے بھی اندر کا رخ کیا۔ میں پہلے بھی گھر میں آتا جاتا رہا تھا، اس لیے میں خود ہی اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ اندر میری ساری سالیاں اور میری بیوی بیٹھی تھی اور میری بیوی کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے، کیونکہ گھر سے تو بالکل ٹھیک آئی تھی۔ میں دروازے پر ہی ٹھہر گیا اور جب میری بیوی کی آواز میرے کانوں میں پڑی
تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ شبانہ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ کتنی ہی دیر میں خاموش کھڑا رہا اور پھر دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شبانہ میں گھر جا رہا ہوں، تم جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹنے لگا تو اسے سمجھ آ گیا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ جلدی سے مجھے آواز دے کر کہنے لگی، ایاز آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دعوت میری اکیلی کی تو نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ ابھی تو کھانا بھی لگ رہا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ رہی بات دعوت کی تو تم اپنی بہنوں کے ساتھ انجوائے کرو، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں تیزی سے دروازہ پار کرتے باہر نکلا تو وہ میرے پیچھے ہی لپکی۔ ایاز میری بات تو سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز شبانہ، جو کچھ تم نے کہا وہ میں سن چکا ہوں اور اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اس لیے اب مجھ سے مزید کچھ نہ کہو۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے جیسا چاہا ویسے شادی کی، تمہارے پاس کتنے ہی نئے کپڑے تھے، اس کے باوجود میں نے تمہیں نئے سرے سے عید کی پوری خریداری کروائی۔ تمہارے ضد کرنے پر میں نے اپنے دوست سے ادھار لیا، تمہاری بہنوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے سب کچھ کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ اپنی بہنوں کے سامنے تم نے مجھے اور میری ماں کو ذلیل کر دیا۔ جس طرح تم نے اپنی بہنوں کے سامنے میری ماں کی برائی کی اور انہیں ہر بات کے لیے قصوروار ٹھہرایا، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ میری ماں کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہ ہی انہوں نے مجھے کسی بات سے روکا نہ منع کیا، صرف صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہی بتایا۔ تم بتاؤ، میں ایک تنخواہ میں گھر کا گزارا چلاؤں، تمہاری بیجا فرمائشیں پوری کروں، یا تمہارے گھر والوں کے لیے تحائف خریدوں؟ تمہیں بھی معلوم ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے، پھر بھی میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر تمہیں 2,000 روپے عیدی کے طور پر دیے اور تم نے اسے باخوشی قبول کرنے کی بجائے میرے منہ پر دے مارا۔ میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن آج جس طرح تم نے ہر بات کی ذمہ دار میری ماں کو ٹھہرایا ہے، یہ میرے لیے بالکل برداشت کے قابل نہیں۔ نہ ہی میری ماں نے تمہاری بہنوں کے جوڑے خریدنے سے مجھے منع کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی تمہیں کسی بات سے روکا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن تم نے تو اپنی بہنوں کے سامنے میری ماں کے کردار کو گندا کر دیا۔ تم اب اپنی بہنوں کے ساتھ عید بناؤ، میں اپنی اماں کے ساتھ گھر پر گزارا کروں گا۔ جب تمہاری خوشی ختم ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ اور ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا کہہ رہی تھی اپنی بہنوں سے کہ میری ماں مرے گی تو تمہیں سکون ملے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر یہی جملہ میں تمہاری ماں کے بارے میں کہوں کہ اگر تمہاری ماں اور بہنیں نہیں رہیں گی تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تو کیا تمہیں یہ بات برداشت ہوگی؟ میری بات سن کر شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، لیکن میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا کہ وہ میری ماں کے مرنے کی منتظر تھی۔ میں اسے چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، کہنے لگی، شبانہ کو چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ تمہاری بھی تو دعوت تھی۔ میں اماں کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا اور روتا ہی چلا گیا۔ میرے دل پر جو زخم آیا تھا وہ شاید میری ماں ہی بھر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ہر بات اماں کو بتا دی اور ساتھ ہی کہا کہ میں شبانہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی عورت کے ساتھ میں مزید گزارا نہیں کر سکتا جسے نہ رشتوں کا احترام ہو اور نہ ہی اچھے برے کی تمیز۔ میری ماں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، بیٹا، شبانہ دل کی بری نہیں ہے، بس اس کی ماں اور بہنوں سے غلط باتوں پر رخصاتی ہیں، اسی لیے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ اگر اس کی ماں اسے اس طرح کی باتیں کرنے سے روکتی تو شاید وہ کبھی اپنی بہنوں سے یہ سب نہ کہتی۔ ویسے بھی رشتے محبت اور پیار سے بنتے ہیں۔ تم شبانہ کی بات کو درگزر کر دو، کچھ عرصہ گزرے گا وہ خود ہی تمہیں سمجھ جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں نے بجائے اسے برا کہنے کے بلکہ الٹا مجھے سمجھداری سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اماں کے بہت سمجھانے پر جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں اسے لے کر ساتھ واپس آ گیا، لیکن اگلے ہی دن سے اس کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی فضول بات نہ کی تھی، بلکہ اماں کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ شاید میری ناراضگی اور غصے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کروں گا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔
دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، ورنہ اسے طلاق دے کر شاید میں اسے سدھارنے کا موقع کھو دیتا۔ یہ میری ماں کی اچھی تربیت اور ان کی نصیحت تھی کہ میں نے شبانہ کو طلاق نہ دی بلکہ اسے صحیح راستے پر لانے کا کام کیا۔ آج میں اور شبانہ ایک ساتھ خوش ہیں، البتہ کبھی کبھی جب وہ اپنے گھر جا کر آتی ہے تو عجیب و غریب سی باتیں شروع کر دیتی ہیں، لیکن پھر ایک دو دن میں خود ہی سنبھل بھی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے۔ اس کی ماں یا بہنیں اسے ایسا کیسے سکھاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے رویے میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ایک عورت اپنا گھر سب سے زیادہ اپنے ہی گھر والوں کے کہنے پر خراب کرتی ہے، پھر چاہے وہ ماں ہوں، بہنیں ہوں یا بھابیاں ہوں۔ ان کی باتوں میں آ کر وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے لڑتی جھگڑتی ہے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب کرتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہتی ہوں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔